10 بجے نہیں ہے، ابھی ثابت کر کے دکھاتا ہوں بفضل خدا۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والا پر، رحمت ہو سچ بولنے والا پر۔ کیسے جام بن جاتا ہے بچے؟ جام جو ہے نا ایک نام ہے۔ تنگ تو نہیں مجھ سے؟ ہاں، میں تو بڑا خوش ہوں بخدا، آپ کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہوں۔ جام فارسی کا نام ہے۔ وہ بچے پنجاب میں بھی یہ رواج، دیہات میں ابھی تو فرج آیا ہے، بور اور کنڈیشن آیا ہے، کیا کیا بلا آ گئی۔ پہلے یہ نہیں تھے، سادہ لوگ تھے، کتنا اچھا زندگی تھا، کتنا قناعت والا زندگی تھا، کتنا آسان زندگی تھا۔ ہم نے آج بہت اس کو مشکل بنا دیا، بخدا مشکل بنا دیا، بچوں بھائیوں مشکل بنا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ترقی کیا، ہم بہت پیچھے رہ گئی۔ جام کول کو کہتا ہے، پنجابی میں کول اس کو کہتا ہے جو گڑے کے اوپر رکھتا ہے بچے، پھر اس میں گڑے سے پانی بھی نکالتا ہے، سائے پہ رکھتا ہے۔ مٹی کے گڑے میں مٹی کا برتن ہوتا ہے، گڑا سمجھتا ہے بچے؟ فارسی میں کوزہ بولتا ہے، پشتو میں منگے بولتا ہے، پنجابی میں گڑا بولتا ہے۔ گڑا جو ہے نا وہ مٹی سے بنتا ہے، کول مٹی سے بھی بنتا ہے اور سلور سے بھی بنتا ہے، سٹیل سے بھی بنتا ہے۔ چلو ہم سٹیل کا بھی کول چھوڑ دیتا ہے اور سلور کا بھی چھوڑ دیتا ہے، ہم مٹی کے برتن کو صاف کرتا ہے، کول کو صاف کرتا ہے، صاف، اس میں صاف پانی ڈالتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آسمان میں چاند اور تارے چمکتا رہتا ہے، کول کو زمین میں رکھتا ہے، نہ چاند کی طرف دیکھتا ہے نہ تاروں کی طرف دیکھتا ہے، کول کے اندر دیکھتا ہے۔ ایسے اوپر چاند و تارے نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آسمان نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ جب تیرے دل کا کول دوبی کے ہاتھ چڑھے، جب تیرے دل کا کول کسی دوبی کا ہاتھ چڑھے، اور روحانیت کا صاف پانی جو کہ پہلے سے مصطفیٰ نے فلٹر کر چکا ہے، روحانیت کا پانی اللہ نے عطا فرمایا، مصطفیٰ نے اس کو فلٹر فرمایا، پھر محسنین کو عطا فرمایا، پھر محسنین کو عطا فرمایا۔ محسنین تا قیامت زندہ ہے، رہے گا ہر زمانے میں، جب تک دنیا آباد ہے۔ محسنین کو کوئی طاقت نہیں کہ ختم کر سکے۔ ہم لوگ چلے جائیں گے اور آ جائے گا، اور چلے جائیں گے اور آ جائے گا۔ ہر صدی میں محسنین آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا اور آپ کو نجات کے راستہ یعنی صراط المستقیم پہ گامزن بنا دے گا۔ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے کتنا بہتر ہے؟
میرے ہاتھ سونے کا ہے، میرا چہرہ ہیرے سے بنا ہے اور آپ کا مٹی سے بنا ہے؟ نہیں بخدا، میں اور آپ ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہے، ایک ہی خدا کے بندے ہیں، ایک ہی نبی کی امت ہے، تو پھر آپ میرے ہاتھ کو کیوں بوسے دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ آپ کا یہ گمان ہے، آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا پاک بندہ ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں تاکہ خدا مجھے بھی پاک بنا دے۔ اور بہتری نہیں ہے، یہ بہتری میں اپنی بات نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں، میں محسنین کی بات کرتا ہوں۔ جب وہ پانی، وہ پانی رسول اللہ نے محسنین کو کیوں عطا فرمایا ہے، بات ادھر رہ گیا تھا۔ وہ اس لیے بچے، اس لیے کہ وہ آپ کا حق ہے، تاکہ آپ تک اس پانی کو پہنچا دے، تقسیم کر کے اندھیروں کو اجالا بنا دے، ناواقف کو خدا کا عارف بنا دے، نادان کو دانا بنا دے، جاہل کو مسلمان بنا دے۔ ابھی آپ سے گزارش ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، کہ اللہ نے آپ کو پاک فطرت دین اسلام سے نوازا ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مثبت جواب دینا ہے تب بھی تیرا مرضی، منفی دینا ہے تب بھی تیرا مرضی، دونوں حالت میں میں راضی ہوں، آپ سے شکوہ نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے عارف اور خدا تجھ پر مہربان بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کی شفاعت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائے، آپ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں روشنی نصیب ہو، آپ چاہتا ہے کہ موت مر جائے اور آپ کو جاویدان زندگی مل جائے، تو ٹھیک ہے، اب میرے بات سن۔ میں نے جو باتیں آپ سے کیا ہے، اس باتوں کو دل و دماغ تسلیم کرتا ہے یا رد کرتا ہے؟ جھوٹ نہ بول۔ دوسرا سوال، آپ نے شاید بہت پیروں اور عالموں کا محفل اٹینڈ کیا ہو، اس وقت آپ کی کیفیت کیسے تھا، ابھی آپ کا کیفیت کس طرح ہے؟ تو ابھی میں آپ سے ایک بھیک مانگتا ہوں، آپ دیں گے؟ کیسے بھیک مانگتا ہوں؟ بھیک یہ مانگتا ہوں، میرا کچکول خالی ہے، دین اسلام لاوارث ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کرو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ بفضل خدا اس محفل سے جاتے وقت آپ کی قول اور فعل میں مثبت تبدیلی آ جائے گا، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی سخت دل نرم ہو جائے گا، آپ کی حسد محبت بن جائے گا، آپ کی بے حیائی حیا بن جائے گا، آپ کا بے نمازی تقوی بن جائے گا،
تو اس کے بدلے میں بھی کچھ مانگتا ہوں، دوں گے؟ اچھا، آپس میں ایک مسلمان بن کر کے مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو، مسلمان کی جان نہ لے لو، مسلمان کی مال نہ لے لو، مسلمان کی عزت پہ تجاوز نہ کر لو، مظلوم مسلمان کا مدد کر لو، بلکہ ہر انسان کا مدد کر لو اگر وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ جب تیرے مدد کا ضرورت ہو اس کا مدد کر لو۔ کسی کا جان لینا، کسی کا عزت لوٹنا، کسی کا مال لینا تیرے لیے تیرے اللہ نے، تیری نبی نے، تیری دین نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ کام سے پرہیز کر لو، خدا پہ توکل کر لو۔ عزت و ذلت من جانب اللہ ہے، حرص کے بجائے قناعت اختیار کر لو، تکبر کے بجائے عجز اختیار کر لو، ظلم چھوڑ دو، عدل کا راستہ اختیار کر لو، جھوٹ چھوڑ دو، سچ بن جاؤ کہ جھوٹوں پر اللہ تعالی لعنت بیچتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کر لو، رزق حلال کھاؤ، حلال رزق سے پاک خون پیدا ہوتا ہے، پاک خون سے نور معرفت پیدا ہو جاتا ہے، اور نور معرفت تجھے خدا سے ملا دیتا ہے۔ اگر رزق حرام تو خون پلیت ہو جاتا ہے، نیت پلیت ہو جاتا ہے، اڈی پلیت ہو جاتا ہے، گوشت پلیت ہو جاتا ہے، سوچ پلیت ہو جاتا ہے، نگاہ پلیت ہو جاتا ہے، انسان کو حیوان بنا دیتا ہے اور خدا سے دور کر دیتا ہے، خداوند اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوشش کر لے کہ اللہ کو، اللہ کی نبی کو اور دین اسلام آپ سے راضی رہے، آپ سے ناراض نہ ہو۔ چند نصیحت ہے، غور سے سنو۔ ابھی رہنما کے بجائے ہم پر رہزن مسلط ہے، کوئی سچ بات کر نہیں سکتا، کرتا نہیں ہے، وہ اس لیے ان کی دنیائی مفادات خطرے میں ہوتا ہے۔ ہر ایک اولیاء کی شان بھی بیان کرتا ہے، لیکن ولایت کا اثر و تاثیر اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک علماء کی شان بھی بیان کرتا ہے، علماء کی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہر ایک پاک لوگوں کی تعریف کرتا ہے، صحابہ کی، اہل بیت کے، لیکن خود اس سے عاری ہوتا ہے، اس کے اندر پاکی کی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو خوش نصیب اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے جھوٹا نہ بنائے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا مولا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ، تیری بندوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدے کو سچ بنا دو۔ اور آج تک مجھے خدا نے شرمندہ نہیں کیا کہ میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گناہ کار ہوں، لیکن یا رسول اللہ تیرے در کا چوکیدار تو ہوں، میں لاوارث تو نہیں ہے، میرے خاطر پیش ہو جاؤ، میری رب کی بارگاہ میں میرا سفارش کر دو، تاکہ میں نے ان تیری غلاموں سے وعدہ کیا ہے، خدا میرے وعدے کو پورا فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارثین رسول۔ کاروان ناجیہ کے ساتھ اسلام کا بقا وابستہ ہے، یہ نجات کا کاروان ہے،
یہ رسول اللہ کا قافلہ ہے، یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، یہ اصحاب کرام کا قافلہ ہے، یہ صدیقین اور صالحین اور شہداء کا قافلہ ہے۔ بیٹو آج وقت آیا ہے کہ اس قافلے کا ساتھ دو۔ ساتھ دیں گے؟ سچ دل سے غیرت ایمانی کے ساتھ مجھے جواب دو۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، بفضل خدا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا انسانیت کو ایک اچھی نوید سنا دوں گا۔ نوید یہ ہوگا، کوئی انسان کی قتل نہیں کرے گا، کوئی انسان کی توہین نہیں کرے گا، کوئی انسان پر ظلم نہیں کرے گا، ہر صاحب حق کو اپنا حق مل جائے گا، دنیا میں میزان عدل قائم ہو جائے گا، کوئی بھی مظلوم محروم اور نا امید نہیں رہے گا۔ اسلام عدل کا میزان ہے، وزن برابر کرتے، تاؤ بالا اس میں نہیں ہے۔ اور یہ عدل کا نظام جو ہے نا اللہ کا فطرت ہے اور رسول اللہ کا سیرت ہے، یعنی اللہ کی چاہت ہے اور رسول اللہ کے عمل ہے۔ یہ عدل اللہ کی فطرت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، اللہ کا خواہش ہے، رسول اللہ نے پورا فرمایا ہے، اور یہ تعلیم مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ دنیا میں عدل کے نظام کو قائم کر لو، انصاف قائم کر لو، سچائی کو بڑھا دو، تقوی کو اختیار کر لو، تکبر کا راستہ چھوڑ دو، عجز اختیار کر لو۔ آپ نے فطرت خداوندی یعنی دین اسلام کا صرف حق ادا نہیں کیا، آپ نے اسلام کو تقویت بخشے، آپ نے اسلام کو نیک نام بنا دیا، اقوام میں عالم میں تیرا بول بالا ہو جائے گا مسلمان۔ جس طرح آج لوگ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اگر اسلام پر تیرا عمل ہو گیا تو یہ آپ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے گا، اور خدا کے ہاں میں تو معزز ہو جائے گا۔ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اللہ کے مقرب فرشتے تیرے سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر آمین فرما دے گا، اور تجھے دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال انشاءاللہ بنا دے گا۔ شر کو ختم کر لے، شریعت کو اختیار کر لے۔ شر کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ شر وہ غضب ہے کہ اتحاد اور اتفاق کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور شریعت وہ رحمت ہے کہ منتشر لوگوں کو متحد اور ایک جان بناتا ہے۔ آپ اتفاق کا راستہ، محبت کا راستہ، حیا کا راستہ، عدل کا راستہ اختیار کر لے۔ آخر میں پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ بفضل خدا واپس جب آپ لوٹ کر گھروں میں جاتا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آج ہم کس کے پاس بیٹھے تھے۔ بار بار آپ کا پیاس بڑھتا رہے گا، میں پہلے بتاتا ہوں، بار بار آپ کا پیاس بڑھتا رہے گا اور میرا بھی پیاس بڑھتا رہے گا۔ آپ کو دیکھ کر، آپ سے ملاقات کر کے مجھے خوشی ہوگا، مجھ سے ملاقات کر کے آپ کو خوشی ہوگا۔ جب میں تیرا دوست بن جاؤں، تو میرا دوست بن جائے، تیرا رب اور میرا رب ایک نوید پھر سناتا ہے۔ رب کریم پھر فرماتا ہے کہ اے میرے محبین بندو، دو دوست تو آپ ہو گئی آپس میں، تیسرا دوست میں خدا تیرے درمیان موجود ہوں۔
میں تیرا رب تیرے درمیان موجود ہوں، دو دوست آپ، تیسرا دوست میں ہوں۔ جس کا ایک صدر دوست ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم دوست ہوتا ہے، ایک ایم این اے ایم پی ایک وزیر دوست ہوتا ہے،